قیل لها ادخلی الصرح، اس سے کہا گیا کہ ذرا اس صحن میں داخل ہو. تو وہاں پہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک زبردست انجینئرنگ کا آرٹ بنایا ہوا تھا، اور اس زمانے کے اندر وہ آرٹ ناپید تھا، وہ اللہ کے نبی ہی جانتے تھے اس کو. آپ نے کیا ہوا تھا کہ پانی کا تالاب تھا، اس کے اندر مچھلیاں رکھی تھی، اوپر سے آپ نے شیشے کی سلائڈ لگائی تھی، اور اتنی صاف ستھری تھی کہ پتہ نہیں چلتا تھا کہ شیشہ لگا ہوا ہے، سارا پانی ہی نظر آتا تھا. آج ہمارے یہاں پہ بھی یہ چیز پائی جاتی ہے، لوگوں نے اپنے پرائیویٹ گھروں میں اس قسم کے بنائے ہوتے ہیں. جس طرح کہ آپ برج خلیفہ جائیں یا کسی اور جگہ جائیں تو وہاں پر شیشے کی سلائڈ لگی ہوئی ہے، جس کے اوپر کھڑے ہو کر، اور شیشے کا کیبن ہوتا سارا کا سارا، آپ پورے میں پورے یو اے ای کو دیکھتے ہیں وہاں سے. تو سلیمان علیہ السلام نے اس زمانے میں یہ آرٹ بنایا ہے، اور بلکہ بلکہ سے کہا کہ چلو اس صحن میں جاؤ. بلکہ بلکہ کو معلوم نہیں تھا کہ یہ اوپر شیشہ لگا ہوا، وہ تو سمجھی کہ یہ پانی ہی پانی ہے. تو وہ جب پھر اللہ تعالیٰ اسی بات کو بیان فرما رہا کہ فلما رأته حسبته لجة، جب اس نے اسے دیکھا تو اسے گہرا پانی سمجھی. وکشفت عن ساقیہا، تو اس نے اپنے پنڈیاں کھولی، یعنی کپڑے اوپر کیے تاکہ اس میں سے گزر کے میں جاؤں آگے. سلیمان علیہ السلام کا حکم تو ماننا ہی تھا. تو جب اس نے کیا، اچھا اس میں ایک راز یہ بھی ہو سکتا ہے کہ علماء نے لکھا کہ ملکہ بلقیس کے پاؤں جو ہے نا وہ انسانوں جیسے نہیں تھے، وہ کھر تھے، پاؤں میں کھر تھے ان کے، کیونکہ ان کے ماں باپ میں سے ایک جنی تھی. تو ممکن ہے سلیمان علیہ السلام نے یہ راز بھی آؤٹ کرتا ہوں کہ آپ کے علم میں آیا ہے یہ بات، اور اس نے لمبے کپڑے پہنے اور اس نے چھپائے ہوئے اپنے پاؤں. قال انه سهم ممرد من خواریر. تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا یہ ایک چکنا صحن ہے شیشوں کا چڑھا ہوا. تو وہ بھی حیران رہ گئی، یعنی اس میں آدمی شرمندہ ہو جاتا، خجالت ہوتی ہے اس کو. تو قالت رب انی ظلمت نفسی، تو عورت نے کہا، عرض کی ہے میرے رب، میں نے اپنی جان کو ظلم کیا. واسلمت مع سلیمان للہ رب العالمین، اور میں اب سلیمان کے ساتھ اللہ کے حضور گردن رکھتی ہوں جو سارے جہانوں کا رب ہے. تو جب سلیمان علیہ السلام نے اپنے معجزے دکھائے، کیونکہ یہ بھی آپ کا معجزہ تھا، تو اس وقت اس کی عقل دنگ رہے گی کہ میں اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھتی تھی کہ میرے پاس اتنا مال ہے، اتنی دولت ہے، اور میرے پاس یہ چیزیں ہیں، وہ چیزیں جو کسی کے پاس دنیا میں نہیں ہوگی. جب سلیمان علیہ السلام کے پاس آئی تو پھر سارے کے سارے معاملے کو دیکھا، وہ حیران رہے گی، اور پھر وہ کہتی ہے، دل سے کہتی ہے میں سلیمان علیہ السلام کے ساتھ رب العالمین پر ایمان لیا. یعنی جیسے سلیمان علیہ السلام کا ایمان ہے ویسے میرا ایمان ہے. یہاں پر سلیمان علیہ السلام کا قصہ ختم ہو جاتا ہے، رکوع بھی پورا ہو گیا. تو اس کو مکمل کرنے کے لیے ایک دو بات میں عرض کر دوں کہ سلیمان علیہ السلام نے پھر ملکہ بلقیس سے شادی کی یا نہیں کی، اس کا کیا ہے اس کے بارے میں. تو اس کے بارے میں مفسرین نے لکھا کہ بھئی شادی کا کوئی ثبوت نہیں ہے کہ سلیمان علیہ السلام نے اس سے شادی کی ہو، بلکہ آپ نے اس کو اسلام قبول کرا کے اس کو پوری سلطنت کو مسلمان بنا کر، تو آپ نے اس سے کہا کہ تو اب تم شادی کرو اور اپنے قوم کے لوگوں میں دیکھو ان میں سے کسی سے شادی کر دو. تو وہ کہنے لگے کہ یہ تو سب میرے غلام ہیں، تو ان سے میں شادی نہیں کر سکتی. تو آپ نے کہا کہ نہیں، یہ تو شرعی حکم ہے، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے شادی کرنا، تو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی مت کرو، تمہیں شادی کرنی پڑے گی. تو پھر یمن کا ایک دوسرا بادشاہ تھا تبا، اس تبا سے پھر آپ کی شادی کرائی سلیمان علیہ السلام نے. پھر دونوں نے مل کر یمن کا حکومت کی. جب تک سلیمان علیہ السلام تھے
ظاہری حیات میں، تو جنات کے ذریعے آپ ان کی سلطنت کی حفاظت کرتے رہے. پھر جب سلیمان علیہ السلام نے پردہ فرما دیا تو پھر ان کی حکومت ختم ہو گئی تھی. اس کے بعد وما علینا الا البلاغ المبین.